السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرائع حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 202۔ فصل ہے تیسری، اور فصل کا جو عنوان تھا مقصد تخلیق اور اس کے مختلف پہلو، اسی کی ذیل میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتیں اور فائدے۔ انسان نے اس دنیا میں مادی، نفسیاتی اور روحانی ضروریات کے ساتھ قدم رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت ساری مخلوقات اور انسانوں سے ایک تعلق اور ان کی طرف ایک خاص التفات اور رحمت وہ اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ اس کا ہر عمل اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کی فطرت تباہ برباد نہ ہوئی ہو تو ایسے انسان کی ایک فطرت اور نفسیاتی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، اس کے مادی املاک جو اس نے حاصل کر رکھی ہوتی ہیں، ان میں سے ضرورت مندوں کی امداد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے فانی ہونے اور اس کے مسلسل تبدیلیوں سے گزرنے کی وجہ سے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ ممکن ہے ایک دن وہ خود اس مصیبت کا شکار ہو جائے اور خود اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ لہٰذا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسے متقیوں کی اور ان لوگوں کی صفات میں سے قرار دیا ہے جو فکر، عمل، اجتماعی اور سماجی تعلقات کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے والے حق کے آگے سر تسلیم خم کرنے، نماز قائم کرنے کے بعد اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسے ان لوگوں کی نشانیوں میں سے بتایا کہ جو صاحبان عقل ہے اور بہت اعلیٰ اور عرفہ معرفت رکھتے ہیں، تمام تخلیقات کے نظام کی اور انسانوں کے درمیان درست تعلقات کی۔ نتیجتاً اس عمل کی فضیلت کی وجہ سے ان لوگوں کو نشانیوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں اس پر توکل کرتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 35 میں اس کے حضور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اکڑتے نہیں پھرتے، سورہ سجدہ کی ہی آیت نمبر 16 میں ہے ارشاد باری خدائے مہربان کا بندہ بن کے رہتے ہیں، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کی آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 204 اور عنوان ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے پر تاثیر ہونے کی شرائط۔ اگر ہم بہت احتیاط سے ان تمام اعمال کا جائزہ لیں جو ایک شخص انجام دیتا ہے تو یہ بات بآسانی سمجھ آتی ہے کہ ان تمام اعمال کی بنیادیں اس کی سوچ، اس کی باطنی شخصیت اور اس کے خاص پس منظر میں ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہری ماحول اور عوامل بھی ان اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں جو وہ انجام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو اس کا اثر سب پر، یعنی عمل انجام دینے والے اور دیگر افراد سب پر ہوتا ہے۔ انفاق، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا انجام دیا جانا ضروری ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ بابرکات اور بے تحاشا ہیں۔ جس قدر اس کو بلند فکری اور اعلیٰ روحانی شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، انفاق کی تاثیر اس کو انجام دینے والے میں اور دوسروں سے بہتر ہوگی۔ روحانی اور فکری شرائط یہ ہیں: نمبر 1، ایمان اور اخلاص۔ جب بندے کی صفات اور اس کے اعمال دونوں ہی کیفیتوں کے ساتھ ہوں تو اس کی بہت ہی زبردست
دنیاوی اور اخروی اور روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انفاق کی ادائیگی میں ایمان اور اخلاص جیسے امور کو شامل حال رکھنے میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں خدا نے کافرین کے اس دنیا میں اور آخرت میں انفاق کرنے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال یعنی لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابھی مزید خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی بات ان کے لیے باعث حسرت بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 54 اور 55 میں، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں بس یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اور راہ خدا میں تو بادل ناخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اموال اور اولاد کہیں آپ کو فریفتہ نہ کر دیں۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جان کنی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرماتا ہے کہ جو انفاق کو خلوص سے انجام نہیں دیتے اور جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں وہ معتبر ہو جائیں، یا کچھ لوگ اس طرح سے بھی انفاق کرتے ہیں کہ ضرورت مندان ان کے احسان مند رہیں اور ان کو خوب اذیتیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں، اے ایمان والوں، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، پس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو اور اس پر زور کا مینہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ نمبر 2، حلال ذریعے سے اور حلال مقصد کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقہ دینا شروع میں بنیادی طور پر مادی تعلقات سے انسان کی روح کو پاک کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں انفاق کا مطلب انسان کے مال کو پاک اور اس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائیں۔ لہٰذا یہ لازمی ہے کہ مال و دولت حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو تاکہ اس کے اندر مطلوبہ تاثیر ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگ ایسا کریں گے جو خداوند نے ان کو کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی مال کو حلال طریقوں سے حاصل کرو، پھر اس مال میں سے ایسے امور پر خرچ کریں گے جہاں خدا نے اسے منع فرمایا ہے، تو پھر ان سے ایسا انفاق قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے مال کو حرام اور منع کیے ہوئے ذریعے سے حاصل کیا اور پھر اس مال کو خدا کے بتائے ہوئے مصارف میں اس کی راہ میں خرچ کیا تو یہ خیرات بھی ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ مال کو حلال ذرائع سے ہی حاصل کریں، خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ حدیث ہے من لا یحذر الفقیہ کی جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 57 اور روایت کا نمبر ہے 1294۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے تو ان کے پاس وہ مال تھا جس کو ربا اور حرام رستوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ ایک شخص نے اس طرح کے مال میں سے صدقہ دے دیا تو پھر خدا نے ایسا کام کرنے سے انہیں منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں، کیونکہ صدقے کو اگر حلال کمائی سے ادا نہ کیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ نمبر 3 ہے وہ انفاق کہ جو پسندیدہ ہے۔ انسان کی فطری رجحانات میں سے ایک اس کا خود اپنی ذات اور ان چیزوں سے محبت کرنا ہے جو ان سے تعلق رکھتی ہے۔ انفاق کے ذریعے وہ ان تعلقات سے خود کو علیحدہ کرتا ہے۔ لہٰذا ایک شخص جس قدر انفاق کے فوائد پر توجہ دیتا ہے، اس قدر ہی اس کی کرامات اور شخصیت قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے، یا اس کے ایمان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا انفاق بہت ہی خاص نوعیت کا ہو۔ تاہم گزشتہ امور کے ساتھ ساتھ وہ خلوص کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور وہ بہترین مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا خدا نے انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے خطاب فرمایا اور کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس طرح کا نقطہ نظر انسان کے لیے انفاق کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک دن خیرات میں شکر دے رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شکر خیرات دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کوئی اور چیز میرے پاس نہیں جو مجھے اس سے زیادہ پسند ہو، اس لیے میں اپنی پسندیدہ شے یعنی شکر ہی خیرات میں دوں گا۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 4 میں اور صفحہ نمبر ہے 33 اور روایت کا نمبر ہے 2۔ انفاق کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام نے اپنی غذا کو خدا کی راہ میں دے کر اس کا انفاق کیا تو سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کا ایک بڑا حصہ، اہم حصہ یا مکمل صورت ان کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کا ایک بڑا حصہ اور اہم حصہ یا مکمل صورت ان کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 4 ہے انفاق کا معتدل ہونا۔ انفاق میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ اس فطری سوال کا جواب ہے کہ جسے انسان اپنے اندر سے اٹھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے اندر موجود اس جذبے کو بھی مطمئن کرتا ہے کہ جس کے تحت وہ انسانیت سے محبت اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو انجام دیتے وقت ایک عام آدمی کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ یہ وسیع پیمانے پر اور مستقل بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ تمام انسانوں میں عام ہو سکے۔ اس وجہ سے انفاق کو انجام دیتے وقت اس کو معتدل اور ایک حد میں رکھنا تجویز کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان کے بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بھائی کو وہ نہ دو کہ جس کا نقصان تمہارے بھائی کو حاصل ہونے والے فائدے سے زیادہ ہو۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33 اور روایت کا نمبر ہے 2۔ انفاق اور صدقات کے اثرات، صفحہ نمبر ہے 209۔ انفاق کو انجام دینے کے ماحول اور اس کی شرائط پر جتنی زیادہ توجہ دی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔
اس طرح کرنے سے انفاق کے دنیاوی اور اخروی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ انفاق کو کئی طریقے سے انجام دینے کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسے پیسہ ادھار دینا، تحفے دینا یا اسی طرح سے کچھ اور۔ بہرحال انفاق کے اہم طریقوں میں سے ایک صدقہ اور خیرات دینا ہے۔ اس وجہ سے صدقہ خیرات کے اثرات کو ہم یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے عوض کیا ملتا ہے۔ اگرچہ بعض اعمال کو انجام دیا جانا ظاہری طور پر کسی دوسری چیز کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسے اگر کوئی اپنی دولت کو صدقہ کرے تو اس کا ختم یا کم ہو جانا عقل میں آتا ہے، لیکن صدقہ خیرات ایک روحانی کام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس خلا کو پر فرماتا ہے۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مال بھی صدقے میں دیا جاتا ہے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوتا، بس ڈرو نہیں اور خوب بانٹو۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 93 میں، صفحہ نمبر ہے 131 اور روایت ہے 62۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام نے جب ایک دمبے کو ذبح کیا اور اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ سے پوچھا، اس میں سے کتنا باقی رہ گیا؟ انہوں نے کہا، صرف اس کے ہاتھ باقی رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جتنا خدا کی راہ میں دے دیا، انفاق کر دیا، صرف وہ باقی رہ گیا سوائے ہاتھ کے حصے کے۔ یہ حدیث ہے کنز الاعمال کی روایت نمبر 12150۔ حدیث کا نمبر ہے 16150۔ نمبر 2 ہے قرض ادا کرنا اور مال میں برکت۔ انفاق اور صدقے کے روحانی اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا قرض ادا کیا جائے۔ انسان کا قرض ادا ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صدقہ قرض ادا ہونے کا اور برکتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 93 میں ہے، صفحہ نمبر ہے 134، روایت کا نمبر ہے 68۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو، اور یہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 258۔ امام علی علیہ السلام جب زیادہ بندے کا ان باتوں اور ان کے عقل کرنے والوں کی سچائی پر ایمان ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اس عمل کے اثرات اس کی زندگی میں نظر آئیں گے، کیونکہ برکات کا مطلب ہی پروان چڑھنا اور کسی چیز میں اضافہ ہونا ہے، بے شک وہ اضافہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 ہے بلاؤں اور مصیبتوں کا دور ہونا۔ انفاق، صدقہ اور خیرات کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ انسان کو ناگوار مصیبتوں میں مبتلا ہونے سے بچاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں کو انسان سے دور رکھتا ہے، اور سب سے چھوٹی جزام اور برس ہے، اور یہ حدیث ہے کنز الاعمال روایت نمبر 15982۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صدقہ ناگوار موت کو انسان سے دور کرتا ہے، اور یہ حدیث ہے فروع کافی جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 2 اور روایت کا نمبر ہے 1۔ ان احادیث کے معنی یہ ہیں کہ صدقہ اور انفاق انسان میں ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اس کے ایمان میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے روز محشر اور انفاق و صدقہ و خیرات کے اثرات۔ انفاق، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے اثرات صرف رزق اور اس کی برکتوں کی فراہمی اور دنیاوی مصیبتوں کو دور کرنے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ اگر ان شرائط کے ساتھ ان کو درست طریقے سے ادا کیا جائے تو یہ روز محشر بھی انسان کی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، روز محشر زمین آگ کی مانند ہوگی،
اور صرف مومنین پر سایہ پڑے ہوں گے اور صرف مومنین پر سائے پڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے صدقات اس پر سایہ کیے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے فروع کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3 اور روایت کا نمبر ہے 6۔ بندگی کا دوسرا جلوہ انسان کے منصوبوں اور ارادوں کا تبدیل ہونا، صفحہ نمبر ہے 211۔ جب ہم اس دنیا کی تخلیقات اور موجودات کو بچشم غور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا کے تمام اجزاء میں اور ہر ایک مخلوق کے خوبصورت اور شاندار جلووں میں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ تمام امور ایک قادر، عالم، حکیم مطلق کی تدبیر اور مرضی کے مطابق اس طرح سے چل رہے ہیں، کسی بھی بے ترتیبی سے دور اور ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف کی جانب رواں دواں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بسنے والے تمام مخلوقات بھی اپنے اپنے وجود کے مطابق اپنے اپنے اہداف کی جانب بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان مخلوقات کے اپنے اپنے اہداف کی جانب بڑھتے رہنے سے انسان اپنے ایک خاص فائدے سے سمیٹتا ہے۔ انسان اپنے بہت خاص فائدے سمیٹتا ہے۔ پروردگار اس حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہ باتیں جو اس آیت اور اس کی دوسری آیات میں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ بغیر کسی ستون کے یہ بلند و بالا آسمان کا قائم رہنا، عرش الہی پہ خدا کا برجمان رہنا، چاند سورج کو تخلیق کرنا، یہ سب تدبیر الہی کے جلوے ہیں۔ یہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کی مخلوقات کی تخلیق اور ان کے آپس کے تعلقات، جو کہ ایک عظیم الشان نظم و نسق کے طور پر نظر آتے ہیں، جنہیں مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا، سب خداوند حکیم و مطلق سے ہی صادر ہوئے ہیں، اور یہ امر ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر شے اس کے زیر اثر ہے۔ یہ حقیقت اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ خدا نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف وسیلوں کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں، پھر حکم کی بجاوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں، پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ چونکہ فیض الہی کے واسطوں کا خدا کے ساتھ ایک طولی رابطہ ہے اور مادی دنیا کے محدود ہونے اور اس کے قیود کی وجہ سے وہ واسطے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اچھا، ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہاں مترجم جو وضاحت کر رہے ہیں کہ طولی اور عرضی رابطے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ طولی رابطے میں تمام رابطے ایک دوسرے کے طول میں ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا باہمی تعلق نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک زنجیر کی طرح کہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ عرضی رابطے میں تمام رابطے اپنے مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور آپس میں مربوط نہیں ہوتے، محدود ہونے اور اس کی قیود ہونے کی وجہ سے وہ واسطے تخلیق کیے گئے ہیں تاکہ اگر بندہ چاہے تو براہ راست ان کے ذریعے ذات خداوندی سے فیض حاصل کر سکے۔ پس اس کائنات کے مختلف امور میں ان واسطوں کا عمل دخل اور اثر و رسوخ خداوند تعالیٰ کے اثر و رسوخ کی طرح ہے، لیکن یہ واسطے ہر لمحے اپنے وجود اور وجودیاتی کمالات حاصل کرنے کے لیے خدا کے محتاج ہیں۔ جس طرح سے کائنات کے تمام موجودات ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیض کے محتاج ہیں، بس اپنے عرش کو پیش کرنے
اپنی بالادستی اور فرمانروائی کے ظہور کے مقامات کی تخلیق کے بعد خدا نے اپنے فیض کے واسطوں کو تخلیق فرمایا اور اپنی فرمانروائی کے مقام پر اپنے علم و تدبیر کے ذریعے اس دنیا کی تدبیر اور امور کو ان واسطوں کے سبب سے چلاتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی کچھ آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں۔ کہ وہ کس طرح سے عرش پر قائم ہے، یہ بات پیش کی گئی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی واسطہ اور کوئی بھی ولی کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی مخلوق کسی بھی امر میں اپنی مرضی سے ذرا سا بھی تصرف کرے۔ بس اس منظم اور نپے نظام میں ہر شے ایک مقررہ کردہ ہدف کی جانب رواں دوا رہتی ہے، اور یہ حرکت دوسری موجودات سے اس کے تعلقات کا باعث بنتی ہیں۔ اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارے موجودات خدا کے حکم اور اس کے اسباب سے اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہیں۔ انسان کی مختلف امور میں منصوبہ بندی اسی نوعیت کی ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ ایک ایسے وجود کے طور پر تخلیق کیا گیا کہ جس کو شعور، مرضی اور اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وجود کے ہر شعبے میں خدا کا محتاج ہے، چاہے وہ اس حقیقت کو قبول کرے یا نہ کرے، یا چاہے وہ اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ پائے یا نہیں۔ انسان کے لیے خداوند عالم کی تدبیر کی نوعیت، صفحہ نمبر ہے 214۔ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو ان سے وابستہ ایک خاص ہدف کے تحت تخلیق فرمایا اور ہر مخلوق کو اس ہدف تک پہنچنے کی تمام صلاحیتیں فراہم کی ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات اپنی تخلیق کے مقصد کو حاصل کرنے کے راستے پر گامزن ہونے کے اختیار اور اس صلاحیت سے عاری ہیں، بلکہ خداوند تعالیٰ کے ارادہ تکوینی کے رحم و کرم پر رہتے ہوئے یہ اس راستے پر گامزن رہتے ہیں جو اس نے ان کے لیے چنا اور مخصوص کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ لیکن انسان کو کچھ اس طرح کی ادراکی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے اور اس ہدف کو جان سکے کہ جس تک وہ پہنچ سکتا ہے، تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اپنے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کامیابی کی جانب قدم بڑھا سکے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد خداوندی ہے، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے یا خواہ ناشکرا۔ پس اس راستے میں کسی بھی نوعیت کا غور و فکر کرنا ایک قابل تعریف کام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 میں، اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی صحیح درکار ہے وہ اتنی صحیح کرتا ہے تو وہ مومن بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحیح مقبول ہوگی۔ یعنی کہ تدبیر اور دور اندیشی کے ساتھ ہر منظم عملی کوشش اسلامی نقطۂ نظر سے تائید شدہ ہے۔ اس بنیاد پر اپنے سفر کے پہلے ہی قدم پہ سالک کے لیے اپنا مقصد تخلیق سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسے اپنے وجود میں غور و فکر کرنے سے اس جہان ہستی میں اپنے آغاز جہاں سے وہ آیا ہے اور انجام جہاں اس کو پلٹ کر جانا ہے کو جان لینا چاہیے۔ اس کے لیے اس مقام سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی بدولت وہ یہ جان پاتا ہے کہ اپنے ہدف کی نسبت وہ ابھی کہاں پر ہے۔ اسی طرح وہ اپنی روحانی اور عام اہلیت کو پرکھتا ہے جو ہدف تک پہنچنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے، پھر وہ صحیح معنوں میں ان سے کام لینا شروع کرتا ہے۔ وہ تمام رکاوٹوں، مصیبتوں اور خطرات سے کا جائزہ لیتا ہے جو اس حصول کمال کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اسلامی شریعت مقدسہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کو دور یا ختم کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ راہ اور اس کے رہنما کو پہچاننا ان امور میں سے ہے
کہ سالک کو کمال حاصل کرنے کی طرف بڑھنے میں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اسلامی شریعت مقدسہ کے نقطۂ نظر سے اس عمل پر توجہ اور اس کی اہمیت دینا تدبیر کہلاتا ہے۔ تعلیم، تفکر، تعقل اور دور اندیشی، مشاورات وغیرہ کے ذریعے سے تدبیر کا حصول ممکن ہے، اور مذکورہ تمام کلیدی الفاظ اسلامی تربیت کے بحث میں اہم اور بنیادی مقام رکھتے ہیں، اور ان میں بے توجہی سالک کے کمال کی طرف سفر کو دھرم برہم کر دیتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں تدبیر کرنا انسان کو غلطی سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی روایت نمبر 8078۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تدبیر خراب ہو وہ معاملات کے بارے میں غلط اندازے لگاتا ہے، اور یہ حدیث بھی غرر الحکم کی ہے اور روایت کا نمبر ہے 8093۔ اگرچہ تمام حالات کی جانچ پڑتال اور مشاہدے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ایک بندے کی تدبیر صرف اس وقت تک ہی مفید قرار دی جا سکتی ہے جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے معصومین علیہم السلام سے توسل کے ساتھ ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب بندے کی تدبیر اللہ پر توکل کے ساتھ ہو تو اگر وہ بظاہر نتائج حاصل نہ بھی کر پائے پھر بھی وہ حقیقی نتائج حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کی نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا میں بکھرے حقائق کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ پاتا ہے کہ اس دنیا میں موجود تمام فائدے اس کو ایک مقررہ اور درست وقت پر ہی ملیں گے، اور ان تمام باتوں کا علم صرف خداوند تعالیٰ کی ذات ہی کو ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اسی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ انسان کی وجودی ارتقاء کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں تمام کے تمام موجودات تکوینی اعتبار سے قادر مطلق کی حکیمانہ تدبیر اور اس کی حقیقت محض کے مرہون منت ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں، اور وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن اور انسان خاص تدبیر کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذمہ داری اور دین طے فرمایا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود کو تدبیر الہی کے تابع کر سکیں اور ان کے اعلیٰ اور عرفہ نتائج حاصل کر سکیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ چنانچہ مذکورہ مطالب پر توجہ دینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر بندہ اپنے امور کی تدبیر کرے اور اس کی تدبیر خدا کی اطاعت و بندگی کے بتائے ہوئے راستے پر ہو تو تدبیر الہی بھی ان کو نصیب ہوگی۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی بندگی کے دوسرے ستون کے حوالے سے کہی گئی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ غلام یعنی بندہ اپنے معاملات کے بارے میں خود سے تدبیر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنے امور کی تدابیر خود سے کرے گا تو وہ اپنے آپ کو تدبیر الہی کے زیر سایہ قرار نہ دے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے امور خود سے چلاتا ہے۔ تدبیر میں مشکلات اور رکاوٹیں، اور صفحہ نمبر ہے 217۔ دنیا کی ماہیت کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی بھی ہدف کا حصول رکاوٹوں سے جڑا ہوتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے اور ان کو راستے سے ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیر بھی اس قاعدے کے اثر سے باہر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بری تدبیر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے نہیں دیتی،
اور یہ حدیث ہے غر الحکم کی روایت نمبر 8091 اور 8093۔ پس ضروری ہے کہ ان آفات سے باخبر رہا جائے جو انسان کی تدبیر کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، ان کو دور کیا جائے تاکہ تدبیر کے ذریعے سے بندہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے۔